کا ہم پہ بہت احسان ہے کہ 27ویں شب تھی اور پاکستان آزاد ہو گیا۔ اب پاکستان آزاد ایسے نہیں ہوا، اس میں ہمارے شہیدوں کا خون ملا ہے، اس میں ہمارے بڑوں کی جدوجہد ہے کہ جس کے بعد جو ہے یہ ہمیں ملک عظیم ملا۔ دو قومی نظریے کے اوپر یہ ملک بنا اور اس کا نعرہ بنا لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لیکن بدقسمتی سے یہ ملک جو لا الہ الا اللہ کے نعرے پہ وجود میں آیا تھا، اس میں کئی قباحتیں آ گئی۔ تو علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ خواب تھا اور آپ نے بڑی جدوجہد کی، جلسے جلوس نکالے، محنتیں کی اور اس نظریے کو جو خواب دیکھا تھا اس کو پایا تکمیل پہنچانے کے لیے کوششیں کی۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمت رحمان جو ہیں، انہوں نے بڑی کوشش کی، اپنی جہد و جہد، اپنی جوانی، اپنا بڑھاپا، ہر چیز جو ہے وہ پاکستان کے لیے وقف کر دیا۔ اپنی جوانی بھی، اپنا بڑھاپا بھی، اپنا سارا نظام بھی، اپنا مال و دولت بھی، سب کچھ پاکستان کے اوپر لگا دیا۔ تو کسی نے اقبال سے پوچھا رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہ آپ کو حکیم الامت کیوں کہا جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے گن کے 1 کروڑ مرتبہ جو ہے وہ درود پاک پڑھا ہے، اس لیے لوگ مجھے حکیم الامت کہتے ہیں۔ تو کسی نے قائد اعظم محمد علی جناح سے رحمت رحمان سے پوچھا کہ آپ نے پاکستان کس طرح بنا لیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں ہرگز پاکستان نہیں بنا سکتا تھا۔ تو میں نے 24 گھنٹوں میں ایک وقت درود پاک کے لیے وقف کیا ہوا تھا، تو وہ درود پاک کے لیے میں وقت نکالتا تھا اور اس میں صرف میں درود پاک ہی پڑھتا تھا۔ تو غموں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ تو یہ درود پاک کی برکت سے پاکستان بن گیا۔ یہ میرے قائد کی جیتی جاگتی تصویر ہے، حضرت اقبال کے خوابوں کی یہ تعبیر ہے۔ یہ وطن پیارا وطن سرمایہ ایمان ہے، اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے۔ تو یہ درود پاک کی برکت سے پاکستان بن گیا اور ان بزرگوں نے جدوجہد کی۔ مولانا ظفر علی خان رحمت رحمان نے جدوجہد کی، جیل کاٹی، جیل میں تنگیاں برداشت کی، بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ مار کھائی اور یہ ملک وجود میں آیا۔ جب یہ ملک بن گیا تو اس کے پہلے جو ہے وہ قائد اعظم ایک کالج میں بیان کر رہے تھے، تو ایک ہندو لڑکے نے کہا کہ ہم اتنی شانتی سے اس ملک میں رہ رہے تھے، ہم آپس میں مل جل کر اس ملک میں رہ رہے تھے، تو آپ نے ایک نئے ملک کی بنیاد ڈال دی۔ آپ نے اس ملک کو 2 حصوں میں کیوں تقسیم کیا؟ 2 قومی نظریہ کیوں پیش کیا؟ تو وہ اسی طرح بولتا جا رہا تھا کہ آپ نے یہ اچھا نہیں کیا کہ 2 قومی نظریہ اجاگر کیا کہ مسلمان علیحدہ ہے اور ہندو علیحدہ ہے، ان کی ثقافت علیحدہ ہے، ان کا رہن سہن علیحدہ ہے۔ تو آپ نے یہ کیا کر دیا؟ اتنا بڑا جرم کر دیا۔ تو قائد اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ خاموشی کے ساتھ اس کی باتیں سن رہے تھے اور کوئی جواب نہ دیا۔ جب اس کی باتیں ختم ہوئی تو آپ نے اسے اسٹیج پہ بلایا اور پانی مانگا۔ جب پانی مانگا
تو پانی پیش کیا گیا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے تھوڑا سا پانی پیا اور باقی اس لڑکے کو کہا کہ پی لو۔ اب وہ ہندو لڑکے نے پانی نہیں پیا تو آپ نے پھر اس دوسرے مسلمان لڑکے کو کہا پانی پی لو، تو اس نے پانی پی لیا۔ تو آپ نے کہا کہ یہ تمہارا جواب ہے کہ تم جس کی بات کر رہے ہو کہ ہم اکٹھے رہتے تھے، تم تو مسلمان کا جھوٹا پانی بھی نہیں پی سکتے اور تم نے اکٹھا کیا رہنا ہے۔ اس لیے ہم نے اس ملک کو جو ہے وہ اپنے لیے بنایا کہ ہمارے مسلمان اس ملک میں آزاد رہیں، سکون سے رہیں اور شاد باد رہیں۔ تو اسے دو قومی نظریہ جو ہے بڑے آسانی کے ساتھ سمجھا دیا۔ تو جب پاکستان میں لوگ گاڑیوں پہ آ رہے تھے، بیل گاڑیوں پہ آ رہے تھے، ریل گاڑیوں کے اوپر آ رہے تھے، تو کیا ہوتا تھا کہ یہ جو سکھ اور ہندو لوگ ہیں یہ ہماری بچیوں کو اغوا کر لیتے تھے، ہماری خوبصورت بچیوں کو، جوان بچیوں کو اغوا کر لیتے تھے اور ان کو اپنے گھروں میں لے جاتے تھے۔ اس طرح ہماری بچیاں بہت ساری جو ہے سکھوں کے گھروں میں چلی گئی اور وہیں پہ پروان چڑھی۔ تو یہ اتنا ظلم ہوا کہ یہ ہمارے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا کہ ہماری بچیوں کو جو ہے اغوا کر لیا گیا اور کنوؤں میں زہر ڈال دیا گیا۔ تو ہماری والدہ فرماتی ہیں کہ میں جب پاکستان بنا تو چھوٹی سی بچی تھی، تو جو ہماری بڑی بڑی بچیاں ہوتی تھی ان کے منہ کے اوپر توے کے پیچھے جو کالک ہوتی ہے نا، اس کو ملا جاتا تھا اور ان کی شکل بگاڑی جاتی تھی تاکہ وہ بچ جائیں۔ تو یہ کتنی مشکل سے پاکستان بنا۔ تو فرماتی ہیں کہ ہم گرداسپور سے چلے تو ہم رستے میں پانی نہیں پی سکتے تھے، کیونکہ رستے میں ہر کنویں میں انہوں نے، ہندوؤں نے، غیر مسلموں نے زہر ڈال دیا ہوا تھا۔ تو وہ زہر جو ہے بندوں کو مارنے کے لیے ڈالا تھا۔ جدھر ہم دیکھتے تھے وہاں پہ لاشیں لاشیں تھی۔ اگر ہم دریا کی طرف دیکھتے کہ اب دریا آ گیا ہے اور دریا کا پانی پیتے ہیں تو وہ پانی لہو میں تبدیل ہوتا تھا۔ وہاں پانی کے بجائے ہمیں جو ہے وہ خون ملتا تھا۔ اس طرح بڑی مشکل کے ساتھ جو ہے ہم پاکستان میں داخل ہوئے۔ تو جو ہمارے پاس زیور ہوتا تھا، کھانے پینے کی اشیاء ہوتی تھی، وہ سارے یہ لوگ چھین لیتے تھے۔ یہ جتھا کا جتھا آتا اور مسلمانوں کو کاٹتا اور سارا مال و متاع لے کے بھاگ جاتے اور مسلمانوں کو مار جاتے۔ تو یہ ہمیں پاکستان ایسے ہی نہیں ملا، یہ ہماری شہیدوں کی بہت بڑی قربانیاں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ پاکستان ملا۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ پاکستان ہمیں 27ویں شب کو رمضان میں ملا۔ 27ویں شب تھی اور رات کو 12 بجے جو ہے وہ اعلان ہوا کہ پاکستان بن گیا ہے۔ تو ہمارے لوگوں نے ہجرت کی، اپنے مال مویشی گوائے، اپنے گھر بار گوائے اور پھر پاکستان میں آئے اور پھر طرح طرح کے مصائب غم جو ہے ہم نے اٹھائے اور آج ہم ایک آزاد ملک میں سانس لے رہے۔ یہ رب قدیر کا بہت بڑا ہم پہ بہت بڑی مہربانی ہے کہ ہم ایک آزاد ملک میں جو ہے سانس لے رہے ہیں اور ترقی کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں ہمارے ماں باپ نے، ہمارے بزرگوں نے اس ملک کو اپنے خون سے سینچا، تو
فرماتے ہیں کہ رستے میں لاشیں ہی لاشیں ہوتی تھی. اگر کوئی ریل گاڑی میں سوار ہو کے جا رہا ہوتا تھا تو ہندو لوگ سکھ لوگ جو ہیں یہ انہیں پکڑتے, گاڑی رکواتے اور سارے بندوں کو قتل و غارت کر دیتے. کوئی بھی جو ہے وہ زندہ نہیں بچتا تھا. تو ہم نے کتنی بڑی قربانیاں دی, ہماری مائیں بہنیں جو ہے اغوا کی گئی اور ہم پہ طرح طرح کے ظلم و ستم کیے گئے, اور پھر اس طرح جو ہے یہ ہمیں پاکستان ملا. تو آج جو ہے ہم پاکستان کی قدر نہیں کر رہے, تو ان کو پتا ہے جنہوں نے یہ پاکستان بنایا تھا کہ ان کے ساتھ کیا کیا مصائب غم ہو رہے تھے. آپ علامہ اقبال سے پوچھیں, آپ قائد اعظم سے پوچھیں, مولانا ظفر علی خاں سے پوچھیں کہ ان کو پاکستان بنانے میں کتنی دشواریاں آئیں, کتنی رکاوٹیں آئیں. جان کے لالے پڑ گئے, مالوں کے لالے پڑ گئے, جان سختی میں تھی اور یہ لوگ ڈٹے ہوئے تھے. اور جب ڈٹے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے جو ہے وہ ہم پہ مہربانی کی اور ہمیں ملک عطا فرمایا. اب ہم جو ہے ہمارے بچوں کے اوپر ہے, ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس ملک کی حفاظت کریں اور اس ملک کو جو ہے وہ اچھے سے اچھا چلائیں. تو ایک دو اشعار سنتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور اس میں عزم کرتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو سنبھال لیں گے, اپنے ماں باپ کی قربانیاں جو رائے گاہ نہیں جانے دیں گے, اور ہم اپنے ماں باپ کے